बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं। वो अपने वालिद के अजीम ख्वाबों को पूरा करने की तरफ गामज़न हैं, अपने वालिद के अधूरे मिशंस को मुकम्मल करना चाहते हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने 1997 के अंदर कामयाब इस्लामी इमारत की बुनियाद डाली थी, जिसे 2001 के अंदर अमरीका ने हमला करके ख़त्म कर दिया था। और पिछले 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर जंग रही। इस जंग के अंदर लाखों अफ़गान शहरी मुतासर हुए। इस जंग के अंदर हज़ारों अफ़गान मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन बिल आखिर अफ़गान तालिबान जीत गए और दुनिया के 50 मुल्क जो अमरीका की सरबराही में अफ़गानिस्तान के अंदर जंग लड़ रहे थे वो हार गए। और आज अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को 6 माह होने वाले हैं। अफ़गानिस्तान बदल रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ रहा है, खुशहाली आ रही है और लोग तालिबान के इंतज़ामात से, तालिबान की हुकूमत से खुश हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान की हुकूमत में वज़ारत दिफ़ा का ओहदा तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे, जिनकी उम्र तकरीबन 34 साल है, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उनको दिया गया है। वो अफ़गानिस्तान की एक अजीम फ़ौज तैयार कर रहे हैं, एक अजीम लश्कर तैयार कर रहे हैं और एक ताकतवर एयर फोर्स भी तैयार कर रहे हैं, फ़िज़ाइया भी तैयार कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाकों के हंगामी दौरे कर चुके हैं, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के विज़िट पर जा चुके हैं और ख़ुद जाकर नौजवान फ़ौजियों से मुखातिब होते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं और उनको अपने वालिद का अजीम मिशन याद दिलाते हैं। नाज़रीन, अब तक की इतलात ये हैं कि 6 माह के अंदर अफ़गान तालिबान 80,000 के लगभग फ़ौजी तैयार कर चुके हैं। और ये अफ़गान तालिबान की बड़ी कामयाबी है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 20 साल अमरीका और उनके इत्तेहादियों की जारियत रही हो, 20 साल जंग हो, वहाँ पर नए सिरे से फ़ौज को तैयार करना, फ़ौज को मुत्तहिद करना और इलाकों का अमन बहाल करना, अमन और दिफा और सिक्योरिटी के इंतज़ाम संभालना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे तालिबान ने कामयाबी से हल किए है, पूरा किए है। नाज़रीन, अब खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने बैरून मुल्क के भागे हुए जो साबिक अफ़गान पायलट थे, जो अशरफ गनी की हुकूमत में पायलट के ओहदों पर फाइज थे, फ़िज़ाइया के अंदर शामिल थे, जिन्हें अमरीका ने, यूरोप ने लालच देकर अफ़गानिस्तान से भगा दिया था ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एयर फोर्स है वो तैयार ना हो सके, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर बाहुनर और बासलाहियत अफराद की कमी रहे। इसी हवाले से नाज़रीन, खबरें ये थीं कि 70 से 80 ऐसे पायलट थे जो अमरीका ने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भगा दिए थे, जो ताजिकिस्तान भागे, उज़्बेकिस्तान भागे, मुत्तहिदा अरब इमारात भागे, यहाँ तक कि कुछ लोगों को अमरीका और यूरोप ने अपने यहाँ भी पनाह दी थी। और हदफ ये था कि अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत के पास पायलट्स ना हो, पायलट्स की कमी हो, एयर फोर्स ना बन सके, फ़िज़ाइया ना बन सके। लेकिन अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वो अपने वालिद मुल्ला उमर मुजाहिद की तरह बहुत ज़बरदस्त होशियार हैं और बहुत ज़िरक हैं और बहुत समझदार और अक्लमंद हैं। इसलिए नाज़रीन, उन्होंने ख़ुद अफ़गानिस्तान की एयर फोर्स तैयार करने की ज़िम्मेदारी संभाली और अब वो कामयाबी से इस ज़िम्मेदारी को पूरा भी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खिताबात किए और अफ़गानिस्तान से भागने वाले पायलट्स को खिताब करते हुए कहा कि आप अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, आप अफ़गानिस्तान के लोग हैं, आप इस मिल्लत की, इस कौम की खिदमत कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको किसी तरह की परेशानी नहीं है। आप वापस आ जाएं, आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको तनख्वाहें मिलेंगी, आपको आपका जायज़ हक मिलेगा, आपको आपका ओहदा मिलेगा। लिहाजा अगर आप मुल्क के अंदर वापस आकर खिदमत करना चाहें तो तालिबान के दरवाजे खुले हैं, हम आपको वेलकम करेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मुख्तलिफ दीगर ज़राए से भी जो भागने वाले पायलट्स थे उनसे रब्ता किया और उन्हें वापसी पर आमादा किया। चुनाचे अब खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान से भागने वाले जो अफ़गान पायलट थे, जो अशरफ गनी की हुकूमत में फ़िज़ाइया के अंदर शामिल थे, वो अब वापस लौटना शुरू हो चुके हैं। खबरें ये सामने आ रही हैं कि इब्तदाई मरहले में 5 ऐसे पायलट्स वापस आए हैं
جو مختلف ملکوں کے اندر بھاگ چکے تھے، جنگی جہاز لے کر گئے تھے، طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد نے انہیں ویلکم کیا ہے، انہیں خوش آمدید کیا ہے اور ان سے ملاقات کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس وقت ناظرین کرام آپ ہماری سکرین پر یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد کے ساتھ کھڑے ہوئے ان پائلٹس کی ہیں جو افغانستان کی اشرف غنی کی حکومت میں فضائیہ میں شامل تھے، جن کو امریکہ نے تربیت دی تھی۔ امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے طالبان پر، افغانستان پر بمباری کے لیے انہیں جنگی تربیت دی تھی، جنگی جہاز اڑانا سکھائے تھے۔ اب طالبان نے امریکہ کے تربیت یافتہ، امریکہ کے ٹریننگ یافتہ جو پائلٹس ہیں ان کو اپنی فوج کے اندر، فضائیہ کے اندر شامل کر لیا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام امریکہ کے لیے یہ عبرتناک انجام ہے اور یہ امریکہ کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے کہ امریکہ نے طالبان کے خلاف جو بھی جال بنے سازشوں کے، وہ ناکامی سے دوچار ہوئے، جو بھی چالیں چلیں وہ سب ناکام ہوئیں۔ افغان طالبان کے پاس تقریباً 160 کے لگ بھگ جنگی جہاز آئے ہیں جو مال غنیمت کے طور پر طالبان کو ملے ہیں۔ افغان طالبان کے پاس $100 ارب کا امریکی اسلحہ مال غنیمت کے طور پر ملا ہے، جس میں ہمویز ٹینک ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں اور دیگر چھوٹا بڑا اسلحہ ہے۔ افغان طالبان کے پاس جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کر گیا اسے ناکارہ بنایا گیا، جنگی جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن طالبان اتنے عقل مند ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے خراب کیے ہوئے جنگی جہازوں کو مینٹین کر لیا اور انہیں دوبارہ سے فعال کر لیا۔ جو گاڑیاں تھیں انہیں بھی دوبارہ سے فعال کر لیا گیا اور اب افغان طالبان کے پاس نہ صرف جنگی جہاز ہیں، جنگی ہیلی کاپٹرز ہیں، بلکہ اچھی اور زبردست قسم کی جنگی جو گاڑیاں ہیں جن میں ٹینک بھی ہیں، ہمویز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو یوں ناظرین کرام افغان طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد اپنے والد کے عظیم مشن کو پورا کرنے کی طرف گامزن ہیں اور وہ افغانستان کی طاقتور لڑاکا ایئر فورس تیار کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے جو امریکہ سے حاصل کیا ہوا اسلحہ ہے ان کو جنگی مشقوں کے اندر استعمال کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے مختلف صوبوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر افغان طالبان کی جانب سے جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، ٹریننگ کی جا رہی ہے اور جنگی جہازوں کو اڑایا جا رہا ہے، تربیت کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام ہمارے پاس رپورٹس ہیں، افغان طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان کے وزیر دفاع ہیں ملا محمد یعقوب مجاہد، انہوں نے جو افغانستان سے بھاگنے والے پائلٹس تھے ان کو واپس بلا کر افغانستان کے اندر ایک نئی ایئر فورس کی اکیڈمی بھی بنانا شروع کی ہے، جہاں پر نئے نوجوانوں کو پائلٹ بنایا جائے گا، بھرتی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس رپورٹس یہ بھی ہیں کہ افغان طالبان نے ترکی سے، پاکستان سے اور چائنا سے بھی مدد مانگی ہے کہ ان کی ایئر فورس کے لیے مدد پاکستان کرے، چائنا کرے، ترکی کرے۔ یہاں تک کہ خبریں ہیں کہ چائنا کے اندر اور ترکی کے اندر اور پاکستان کے اندر افغان طالبان معاہدہ کر کے اپنے نوجوان پائلٹس کو، فضائیہ کو بھرتی کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں اور مستقبل میں بہت جلد افغان طالبان اپنی ایئر فورس کو اور اپنے جنگی جہازوں کو پاکستان اور دیگر ملکوں کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں کے اندر بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یوں ناظرین کرام افغانستان کا جو امن ہے، افغانستان کا جو دفاع ہے اور افغانستان کے اندر جو سیکیورٹی کے ایشوز تھے انہیں طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد نے حل کر دیا ہے۔ افغانستان کی سرحدوں پر ہزاروں نئے فوجی جوان بھرتی کر کے لگا دیے ہیں، افغانستان کی سرحدوں پر اسلحہ منتقل کر دیے ہیں اور جو اسلحہ مال غنیمت کے طور پر ملا انہیں احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے اور انہیں طالبان اچھے انداز سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع مضبوط کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کی نئی طاقتور فوج سے دنیا لرزی ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام مغرب کے اندر، یورپ کے اندر طالبان کی اس عظیم فوج کے حوالے سے فیچر چھپ رہے ہیں، مضامین چھپ رہے ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد وہ خراسان کا لشکر تیار کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی طاقتور فوج تیار کر رہے ہیں جس کا مقابلہ امریکہ نہیں کر سکے گا، جس کا مقابلہ یورپ نہیں کر سکے گا۔ سچی بات یہ ہے، آج کی دنیا میں یہ بات حقیقت ہے، تجربہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے 50 ملک تھے جو طالبان سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن طالبان جن کے پاس پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے انہوں نے دنیا کے 50 ملکوں کو، ایڈوانس ملکوں کو اور ایڈوانس فوجوں کو شکست سے دوچار کیا۔ تو اس لیے دنیا کی بہترین اور لڑاکا فوج طالبان تیار کر رہے ہیں اور طالبان کی جو کمی تھی، ان کے پاس جو ایک کمزوری تھی کہ ان کے پاس فضائی طاقت نہیں تھی، اب وہ بھی پوری کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اب امارت اسلامی افغانستان
اور طالبان اور افغانستان کی قوم اب خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک مضبوط دفاع بھی ہے، مضبوط فوج بھی ہے، اور امریکہ اور یورپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ افغانستان پر آئندہ حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار وہ سوچیں، اور افغانستان پر آئندہ حملہ کرنے سے پہلے وہ یہ بات لازمی ذہن میں رکھیں کہ اب طالبان کی قیادت ملا عمر مجاہد کے بیٹے ملا محمد یعقوب مجاہد کے پاس ہے، اب دفاعی سسٹم اور نظام سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اچھی بات ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے اس فرمان کا پوری طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ آج مسلمان اگر مغلوب ہیں، کمزور ہیں، ان کا غلبہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جہاد سے، دفاعی طاقت سے کنارہ کشی اختیار کی اور وہ پیچھے ہٹے، جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے۔ آج بھی جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کی، اپنے دین کی، ملت کی اور امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے ہر دم لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کریں، وہاں پر آپ کو دنیا بھر سے 10 بڑی خبروں کا مفید سلسلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔